نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا کیا معنی ہے؟ انکار کرنا، حق کو چھپانا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا۔ جنہوں نے حق کو نہیں مانا، حق کا انکار کیا، خواہ وہ قریش ہو یا اہل کتاب میں سے ہو یا منافقین میں سے ہو یا کوئی بھی ہو۔ ان الذین کفروا، جو بھی کفر کرنے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، یعنی انہیں سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے ان کے لیے برابر ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ڈرانے کا معنی خوفزدہ کرنا نہیں ہے، شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنا ہے، برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا، یعنی جس کے اندر خیر خواہی پائی جاتی ہو ایسا ڈرانا۔ ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کی خیر خواہی مطلوب نہیں ہوتی، دوسرے کا نقصان مطلوب ہوتا ہے، اور ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے۔ تو خواہ آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو ڈرائیں، ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ خبردار کریں، نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، ان کے دل بند ہیں، نہ ان کے دل سے کچھ نکلتا ہے، نہ ان کے دل میں کچھ جاتا ہے، ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، ان کے دل سیل کر دیے گئے ہیں۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہذا یہ اب نہیں مانیں گے، ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کر تو پیدا نہیں کیا تھا نا ان کو۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت سے مراد ہے کہ اسلام کی اصل صاف اور سیدھی سوچ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی قدرت، صلاحیت اور توحید کی طرف جھکاؤ۔ یعنی ہر بچہ پیدائشی طور پر صاف دل اور توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کا ماحول اور تربیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ماحول اثر کرتا ہے، وہ ماحول کے اثرات میں اتنا بند ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایسا خول چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے باہر کی کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں جاتی، اس کو کوئی نئی آواز، کوئی دوسری آواز پھر سمجھ نہیں آتی۔ وہ جس دنیا میں ہے، جو اس کی دلچسپیاں ہیں، جو اس کی روٹین ہے، بس وہ انہی کو بہت اہم سمجھتا ہے، انہی میں مگن رہتا ہے۔ اس لیے کہ اسے کوئی غرض نہیں رہتی کہ کون کیا کہتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ اپنی دنیا ہی میں کیوں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو اسی میں آرام ہے، اس کا عادی ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اس کے اب مفادات وابستہ ہیں، اس کے ساتھ اس کی خواہشات اور دلچسپیاں انوالو ہو گئی ہیں، کیونکہ اسی طریقے پر اس کے آبا و اجداد بھی تھے، اس کے عزیز دوست اور اس کے سارے پیارے، وہ سب بھی اسی پر تھے۔ لہٰذا اس کے لیے اپنے ماحول، کلچر، پیاروں اور آبا و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنا اور ایک نیا طریقہ اختیار کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں، آنکھیں ہی نہیں کھولتا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں، وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نے سوچا، اگر میں نے سنا اور اگر دیکھا تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ لہٰذا وہ واپس اپنے اسی خول میں بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، اللہ پھر ہدایت کی صلاحیت چھین لیتا ہے، جو اپنے دل، کان اور آنکھ سے یہ سلوک کرے۔ اسی لیے اس کا نام ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم رکھا گیا۔ یہ کان، آنکھ، دل ہماری باڈی کے آرگنز ہیں۔ کان کا کیا کام ہے؟ سننا، آنکھ کا دیکھنا، دل کا سمجھنا۔ اب اگر کوئی اپنے کان کھولتا ہی نہیں، حق بات سننا ہی نہیں چاہتا، وہ صرف وہی باتیں سنتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہے، جو اس کی خواہشات، جو اس کی محبوب چیزیں ہیں، وہ ان کے بارے میں تو خوب سنتا ہے، خوب انٹرسٹ لیتا ہے، کوئی نہ بھی بتائے تو خود جا کے پوچھتا ہے۔ لیکن جو چیز اس کو مشکل بھاری لگتی ہے، جس میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی سنائے بھی تو وہ کہتا ہے چپ چپ، مجھے نہیں سننا، کیونکہ وہ اس کے موڈ، مزاج، خواہشات کے خلاف ہے، لہٰذا وہاں وہ اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے کی آواز سنائی نہیں دیتی اور دور کی زیادہ سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی دلچسپی دور کی آواز میں ہوتی ہے۔
تو یہی مہر لگنا ہے، جو چیز انسان کی پسند کی نہیں، وہ چاہے پاس ہی کیوں نہ ہو، اس کو سنائی دکھائی نہیں دیتی، اس کے لیے وہ بلوکیج آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ کپڑوں کی دکان پر گئیں، بہت سے کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ جو آپ کو چاہیے یا آپ کی جس میں دلچسپی ہے۔ مثلاً بچوں کے کپڑے لٹک رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کو؟ آپ کو بچوں کے کپڑے نہیں چاہیے، آپ کی نظریں ڈھونڈیں گی جو آپ کو چاہیے۔ اسی طرح جو چیز آپ کی خواہشات کا حصہ ہوگی اس کو اپنی سوچوں کا حصہ بنا لیں گے، اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال دل میں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک خاص چیز کے لیے آپ اپنا ہاتھ استعمال نہ کریں، مثلاً ویکیوم پر آپ کا ہاتھ خوب چلے گا مگر قلم پر نہیں چلے گا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ آپ کسی خاص چیز کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں تو وہ اس کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا بہت مشکل آتی ہے۔ مثلاً آپ کی ٹانگوں کو چلنے کی تو عادت ہے مگر بھاگنے کی نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے بھاگیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، اس لیے آپ بھاگتے ہی نہیں، آپ پہلے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے، فزیکلی جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے وہ شل ہونے لگتی ہے، نم ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے دل کو حق کی تلاش کے لیے نہیں جگاتے، جب ہم اپنی آنکھوں کو حق دیکھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، اور جب ہم اپنے انہی کانوں کو جن سے ہم دنیا بھر کے خرافات سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو بھلا بتائیے حق کہاں سے آئے گا؟ مہر نہ لگے گی تو کیا ہوگا؟ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشوۃ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں دو چیزوں کے اوپر مہر ہے اور ایک کے اوپر پردہ ہے۔ کان اور دل پر مہر ہے، آنکھ پر پردہ ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے کان اور دل پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ میں کان بند کرنے لگی ہوں، نہیں بند کر سکتی۔ دل بند کرنے لگی ہوں، نہیں کر سکتی نا۔ آنکھیں بند کرنے لگی ہوں تو وہ تو کر سکتی ہیں۔ فرق ہے نا تینوں آرگنز میں، اسی لیے ایسا کہا گیا۔ وہ جو دو ہے نا، کان اور دل، جن کے اندر زیادہ صلاحیت تھی، آپ نے ان کو حق کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، تو ان پر تو پھر اچھی طرح سیل لگی، اور آنکھوں پر پردہ ہے یعنی ابھی بھی سکت ہے، آخری درجے پر بھی ہدایت کا رستہ کھلا ہے۔ اگر کھول لی آنکھیں اور حق قبول کر لیا تو آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ ہدایت ملنے کے چانسز نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر یہ بتایا گیا، سورۃ النحل آیت نمبر 106 سے 108 تک، جو کھلے دل سے کفر کو قبول کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ تو یہ مہر کس پر لگتی ہے؟ یہ پردہ کس پر پڑتا ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے، اور اللہ انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو بنیادی وجوہات ہیں: دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، دنیا پرائیورٹی ہے، آخرت نہیں۔ نمبر دو، غفلت میں پڑے رہنا، پرواہ ہی نہیں، آخرت بنتی ہے بگڑتی ہے، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، کچھ سوچتے ہی نہیں، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کفر کی وجوہات کیا ہیں؟ اپنے وہ احساسات یا اپنی جو ایسی قوتیں ہیں سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی، ان کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال نہ کرنا۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس بڑے پیمانے میں خدا کا انکار ہوا، پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یعنی کفر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دور شدید ترین ادوار میں سے ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے، شرک کی بیماری بہت ہی پہلے، ابتدا میں لوگ توحید پر تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا، ان میں پھر عرصہ دراز تک شرک کسی نہ کسی شکل میں لوگوں میں موجود رہا، مگر موجودہ دور میں شرک کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے جو سورج چاند ستاروں کو پوجتے تھے، انہوں نے جب اس کو مسخر کر لیا، پہچان گئے کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہے، تب وہ ان کو نہیں پوجتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ انسانوں کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مادہ پرستی آئی، مٹیریلزم آیا۔ جتنی جتنی دنیا زیادہ ملنے لگی، جتنی جتنی سہولتیں زیادہ ہونے لگی، جتنا جتنا انسان کو دنیا کے معاملات میں عقل استعمال کرنے کا موقع ملا، اتنا اتنا خدا سے دوری، خدا سے غفلت اور خدا کا انکار کثرت سے ہونے لگا۔ یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے کہ بنانے والے کے وجود کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمین تو ہے، رب نہیں۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ ہے، بس ایک کام کروانا ہے کہ الا اللہ کروانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو اکوپڈ ہونا چاہیے کہ آپ خود بنیں گے ربانی تو ہی پھر آگے ٹرانسفر کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی پہچان کو، رب کی پہچان کو، اور الا اللہ خود کہیں گے تو ہی آگے کہلوا سکیں گے۔ کفر کی نیچر کو سمجھا جائے، اس کے اسباب کو سمجھا جائے، اس کے طور کو سمجھا جائے اور لوگوں کی خیر خواہی کا طریقہ سوچا جائے۔ اب دیکھیے کہ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کرائیٹیریا تھا متقی کا کہ جو غیب کو مانتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو غیب کا انکار کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا فرق ہے۔
مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، کافر سب سے پہلے غیب کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا بھی کفر، رسولوں کو نہیں مانتا یہ بھی کفر، فرشتوں کو نہ ماننا، آخرت کو نہ ماننا، تو جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے ان سب کا انکار کرتا ہے، یا کسی ایک کا یا کسی دو کا یا کسی آدھے کا، یہ کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون بالغیب میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کو ماننا ایمان ہے، اور ان میں سے سب یا کسی ایک کو نہ ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی غیب پر ایمان نہیں لائے، یہ کفر کی کون سی قسم تھی؟ اعتقادی کفر۔ اعتقادی کفر مطلب یعنی دل سے کسی بنیادی اسلامی عقیدے کا انکار کرنا، جب کوئی شخص اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یا دین کی کسی ضروری بات کا دل سے انکار کرے یا اس کو جھٹلائے، ڈینائل آف اے فنڈامنٹل بلیف۔ دوسری طرف یقیمون الصلاۃ کا انکار کرنے والے، اور پھر ومما رزقناہم کا انکار کرنے والے عملی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ بیسک چیزوں کو تو مان جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، سب ہیں، لیکن جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں انکار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان عہد نماز ہے، جو اسے چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ یہ مفہوم حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے انسان اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑنا ہے، تو یہ ہوا عملی کفر۔ اسی طرح جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف حضرت ابو بکر نے اعلان جنگ کیا تھا۔ پھر اسی طرح وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین نہ ہونا، پھر خطب کا انکار کرنا، یہ بھی کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ان الذین کفروا سے مراد عملی کفر نہیں، اعتقادی کفر مراد ہے۔ یؤمنون بالغیب کے انکاری، یہاں ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جیسے فرعون۔ آپ دیکھیے کہ ایمان لانے کے لیے زبان اور دل دونوں کا ایمان لانا ضروری ہے، دونوں کا اقرار ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک صورت ہے دل سے بھی انکار، زبان سے بھی انکار، اس میں کون آتا ہے؟ فرعون۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دل سے تو مانتے ہیں لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں، مثلا ابلیس اور ابو جہل۔ ابو جہل آپ کو علم ہے کہ تنہائی میں بات کرتے ہوئے سنا گیا تھا کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم مان گئے تو پہلے قریش کے پاس ساری چیزیں ہیں، اور نبوت بھی اگر قریش کے پاس آ گئی تو پھر ہمارا کیا رہا؟ تو انا آ گئی تھی آرے۔ تیسری مثال ہے ان لوگوں کی جو دل سے تو مانتے ہی نہیں تھے مگر زبان سے اقرار کرتے تھے، منافق، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے دو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک ہے مادہ پرستی یعنی دنیا سے محبت، اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ نفس کی رکاوٹ، انا پرستی، حق سمجھ آ جانا لیکن اپنی بات کے اوپر اڑ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انکار کی کیا وجہ تھی؟ قربانی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، نقصان نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو ہماری تو معاشیات برباد ہو جائیں گی۔ یہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ غافل کون ہوتا ہے؟ جو کچھ سمجھنا نہ چاہے، جو آنکھیں بند کر لے۔ آنکھیں آرام کے لیے بند کی جاتی ہیں نا، آرام پسند لوگ۔ تو جو لوگ اس دنیا میں آرام میں پڑ گئے، دنیا کی عیش و عشرت، مادہ پرستی میں، تو اب وہ کیوں آنکھیں کھولیں، کیوں تکلیف اٹھائیں گے؟ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں نا، ان کے تین گروپس ہیں۔ پہلا گروپ متقین کا ہے جو انعمت علیہم ہے، دوسرا گروپ ان الذین کفروا کا ہے جو اپنی غفلت سے نہیں نکلنا چاہتے، جو دنیا کی محبت کا شکار ہے، انا پرستی کا شکار ہے، پہچانتے ہیں آپ کو مگر قبول نہیں کرنا چاہتے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو سو رہا ہو، جس کے کان بھی بند ہو اور آنکھیں بھی بند ہو، جو سوچ سمجھ بھی نہ رہا ہو، آپ اس کے پاس جا کر 10 باتیں بتائیں، اگر آپ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل بھی گئی تو کیا کرے گا؟ دیکھے گا، پھر آنکھ بند کر لے گا، کروٹ بدل لے گا نا، نہیں سنے گا نا آپ کی بات کو۔ غفلت سب سے بڑا سبب ہے کفر کا۔ حالانکہ پوری کائنات پکار پکار کے خالق کی طرف متوجہ کر رہی ہے انسان کو، کیا واقعی انسان اتنا ناسمجھ ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو اپنے اوپر دیکھے، دن اور رات کو آتے جاتے دیکھے، اور پھر بھی نہ سوچے، کہ کبھی بھی نہ سوچے کہ یہ کیسے بن گیا؟ واقعی نہیں سوچتا۔ آخر ایسی بھی کیا غفلت کہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرے اور سوچے ہی نہ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا نہ سمجھانا ایک برابر ہے۔ جب لمبے عرصے تک وہ یہ رویہ اختیار رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سمجھنے کی صلاحیت بھی لے لیتے ہیں۔ پھر بھی آخری چانس کے طور پر زندگی رہنے تک مہلت ضرور ہوتی ہے۔ ہاں، اگر موت کا فرشتہ نظر آ جائے
تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون نے آخری وقت میں ڈوبنے لگا تھا، جب مرنے لگا تھا تو کہا تھا ہاں میں مانتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو مان گیا۔ پھر اس وقت ماننا فائدہ نہیں دیتا جب اللہ تعالیٰ آخرت کا پردہ ہٹا دیتا ہے، اب دیکھو کہاں جانے والے ہو، کس کی پکڑ میں آ گئے ہو۔ تو اسی طرح قیامت میں بھی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج، پھر ہم مان کے آئیں گے، مگر اس وقت تو وقت ہی گزر چکا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں کوئی عمل کرتے ہوئے، وہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ آپ سے کچھ پوچھ لیں، وہ اپنے خول میں خوش ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتائیں، مگر انہوں نے اپنے خول میں اس قدر خود کو بند کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپروچ نہیں ہوتی ان تک۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، ویسے کیوں کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جو شبہ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو دور بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخر حق کو قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے سینسز استعمال نہ کریں، جستجو نہ کریں، طلب نہ کریں، اپنی عقل استعمال نہ کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، بہت سخت سزا ہے ان کے لیے جو جان بوجھ کر ضد میں آ کر انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک چیز بن مانگے نہیں ملا کرتی، وہ ہے ہدایت۔ اب ایک بار ساری یہ آیات پڑھیے اور غور کیجئے گا کیا کہا گیا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.